بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو نماز جنازہ کی نیت یاد نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو نماز جنازے کا طریقہ پتہ ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ نماز جنازہ کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو نماز جنازہ کی نیت کرنا اور اس کے اندر دعائے مغفرت پڑھنا اور اس کا طریقہ کوئی بھاری کام نہیں ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ اگر دل و دماغ کے اندر یہ شوق ہے کہ ہم بھی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں اور اس کے اندر کیا دعائیں معصورہ پڑھی جاتی ہے، کیا دعائیں مغفرت پڑھی جاتی ہے اور کتنی تکبیر ہوتی ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا ہاتھ اٹھاتے ہیں ایک مرتبہ یا کتنی مرتبہ، اگر یہ آدمی کے اندر شوق اور لگن ہے تو سیکھنا اور پڑھنا کوئی بھاری کام نہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ تو لہذا نماز جنازہ کے لیے جب آپ نیت باندھیں گے تو اس کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ واسطے اللہ تعالیٰ کے دعائے مغفرت اس میت کی، نیت کرتا ہوں نماز جنازہ واسطے اللہ تعالیٰ کے اور دعا مغفرت اس میت کے، بس یہ کہنا ہے اور یہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اور ناف پہ ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے پہلی تکبیر کے بعد، اور دوسری تکبیر کے بعد آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے۔ ہاں لیکن یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ نماز جنازہ کے اندر ضروری اور اہم چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ہی نماز جنازہ، جس کے ہونے سے نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی اور جس کے ہونے سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نماز جب آپ جنازے کی پڑھیں تو اس کے اندر 4 تکبیریں جو ہیں اور قیام کا کرنا جو ہے یہ اس کے ارکان ہیں، یہ ضروری ہے۔ چاروں تکبیر کہنا اور قیام کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم نے تکبیرات کے اندر سے چاروں تکبیروں میں سے ایک تکبیر بھی اگر چھوڑ دی تو نماز صحیح نہیں ہوگی، جنازے کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے قیام نہیں کیا، بیٹھ کر نماز پڑھی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے 2 ارکان ضروری ہیں، چاروں تکبیریں کہنا اور قیام کرنا، لیکن تھوڑی سی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند آدمیوں نے مل کر نماز جنازہ ادا کر دی تو نماز صحیح ہو جائے گی اور لوگوں کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گی، لیکن اس بات کو یہ نہ سمجھیں کہ کچھ لوگوں نے اگر پڑھ لی تو کافی ہو گیا۔ ہم باوجود کہ نماز جنازہ کے سامنے حاضر ہیں اور جنازے کی نماز ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم جنازے کو چھوڑیں یہ ہماری غلطی ہے۔ تو لہذا یہ 6 شرطیں ہیں، ان 6 شرطوں کے ساتھ نماز جنازہ صحیح ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جس میت کی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کا مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو نمبر 1 شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس کی بعد یہ ہے کہ وہ پاک ہو، نجاست حکمیہ سے بھی اور نجاست بدنیہ سے بھی، یعنی
وہ غسل دیا ہوا ہو، اس کو نہلایا دھلایا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، یہ ہونا بھی ایک شرط ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ امام کے سامنے ہو، جہاں نماز جنازہ ہو رہی ہو وہ سامنے رکھا ہو۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس کا بدن کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی بسا اوقات جیسے ایسا ہو گیا اگر کہ کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا اور اس کے اندر اس کے بدن کا اکثر حصہ ضائع ہو گیا اور اکثر میں سے تھوڑا سا حصہ رہ گیا، اب وہ تھوڑا سا حصہ اگر سر کی طرف سے نہ رہا ہو، باقی دوسری طرف سے رہا ہو، تو اب اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ البتہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کا اکثر بدن کا حصہ سر کی طرف سے موجود ہو، یا اکثر نہ ہو تو آدھا حصہ تو بدن کی طرف سے موجود ہو، یہ اس کی ایک شرط ہے نماز صحیح ہونے کے لیے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 پر یہ ہے کہ جنازے کا زمین پر ہونا، کسی عذر کی وجہ سے اگر جنازے کو ہم نے ہاتھوں میں اٹھا لیا، یہاں کہا گیا ہے جنازے کا زمین پر ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر ہم نے کسی عذر کی بنا پر جنازے کو ہاتھوں میں اٹھا لیا، یعنی جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جگہ نہیں ہے، یا پانی بھرا ہوا ہے، یا گندگی ہے، یا جنازے کو ناپاک ہونے کا خطرہ ہے، تو لہذا اگر لوگوں نے اس کو ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے تو اس طریقے سے تو جائز ہو جائے گا۔ لیکن البتہ اگر تمام چیزیں موجود ہیں اور کوئی عذر نہیں ہے تو جنازے کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا یہ 6 شرطیں ایسی ہیں، یعنی جنازے کا زمین پر ہونا اور بغیر عذر کے ہونا۔ تو یہ 6 شرطیں ایسی ہیں کہ ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ابھی آپ کو جو بتائیں گے وہ 2 ارکان ہیں جنازے کی نماز کے لیے، اور اس کے بعد جو ہم نے بتائی یہ شرطیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے بغیر کسی عذر کے۔ عذر کہاں دیکھا جائے گا؟ عذر جیسے ہم نے ابھی یہاں دیکھا کہ نیچے نہیں رکھ سکتے، ہاتھوں میں لے لیا ناپاک ہونے کی وجہ سے، اسی طریقے سے غسل تو دیا ہے، جنازہ تو رکھا ہے، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کو غسل دے دیا جائے، تو وہ یا اس غسل اچھی طریقے سے نہیں دے دیا گیا لیکن پانی ڈال دیا، یا جنازہ اس قدر پھول پھٹ گیا کہ اگر ہم اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ خون جاری ہو جائے گا یا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر جہاں تک بھی ہو سکے وہاں تک غسل کا احتیاط کر لیں، دھلوانے جہاں تک بھی ہو سکے، اس کے بعد لپیٹ کر نماز جنا۔ یہ ہو گیا ایک عذر کی بنا پر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان 6 شرطوں میں سے اگر کوئی عذر ہو پایا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر عذر نہیں ہے تو کسی بلا عذر کے ایسا کرنے سے نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ کے شرائط معلوم ہو گئے اور ہمیں اس کے ارکان بھی معلوم ہو گئے۔ تو اب نماز جنازہ کے اندر سنت کیا کیا چیزیں ہیں؟ جنازے کی نماز میں سنت کیا ہے؟ تو سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے امام کا جنازے کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا، مذکر ہو وہ مؤنث ہو، یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو۔ اس سے اس بات کا بھی ازالہ ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد ہے تو سینے کے سامنے کھڑا ہوگا
اور عورت ہے تو کمر کے پاس کھڑا ہوگا۔ تو لہذا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، بہر صورت امام جو ہے وہ میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب پہلی تکبیر کہیں گے، پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر دوسری تکبیر کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں مغفرت پڑھی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر سنت ہیں، یہ سنت میں شمار ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بعض اوقات ایسی جگہ جنازہ آ گیا کہ جہاں کسی کو بھی جنازہ پڑھنا نہیں آتا، کسی کو بھی دعا نہیں آتی، کسی کو بھی کوئی طریقہ نہیں آتا، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے اگر نماز جنازہ کے جو دعائیں ہیں وہ نہیں آتی ہیں تو کم از کم میت کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر 4 تکبیریں پڑھ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سلام پھیر دیں، یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ عذر ہو گیا کیونکہ ان کے پر کسی کے پاس کچھ آتا نہیں ہے۔ تو لہذا ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ نماز جنازہ تیار ہے اور بہت لوگ ایسے کھڑے ہیں جیسے وہ ہمارے صف میں شامل ہی نہیں، یہ ہماری جماعت میں شامل ہی نہیں، یہ ہمارے مذہب میں شامل ہی نہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ بعضی جگہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ ہم جنازے کے لیے تیار ہیں، سب بن رہی ہے، خاص جس کے گھر میں میت ہوئی انتقال ہوا ہے انہی کے آدمی باہر کھڑے ہیں جو نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا جنازہ پڑھنا ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہماری سستی ہے کہ ہم نے جو جنازے کی نماز کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور جو تو طریقہ ہے وہ ہمیں یاد نہیں، نہ ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کری۔ تو لہذا جو حضرات اس طریقے کے ہیں کہ جنازے کی نماز کے وقت ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کب جنازہ نمٹے گا، نماز نمٹے کے ہم لے کے چل دیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں اور سیکھیں جنازے کی نماز کا پڑھنا کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کے ساتھ 40 قدم چلا تو سمجھو اس نے ایک اور پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ اور اگر کسی آدمی نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس کے ساتھ 40 قدم بھی چلا اور پھر اس کو کندھا بھی دیا اور اس کے بعد پھر وہ اس کو تدفین بھی کر کے آیا، سارا کام کر کے آیا شروع سے لے کے آخر تک، تو سمجھو اس نے 2 اور پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ تو جب ہم جنازے کے سامنے موجود ہیں اور ثواب بھی ہمارے سامنے رکھا ہے تو ہم کیوں نہ ثواب حاصل کریں؟ تو لہذا لوگوں کو چاہیے کہ جو اس بات سے غافل ہیں اور جنازہ نہیں پڑھتے، ان کو چاہیے اگر ان کو دعا نہیں آتی ہے، مثلا یہی تو وجہ ہے کہ ان کو دعا نہیں آتی، تو کم از کم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر، امام صاحب کے پیچھے ہو کر جو تکبیر ہے، جو ارکان ہیں وہ تو ادا ہو جائیں گے آپ کے، کم سے کم تکبیرات ان کے ساتھ کہتے رہیں، اللہ اکبر، امام کے آپ بھی کہتے رہیں، یہ چاروں تکبیر کے ہیں، اور ثنا قریب یادی ہوتی ہے، اتنا اگر پڑھ دے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف بھی سبھی کو یاد ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کوئی اور سے بھی درود شریف اگر یاد ہو تو وہ پڑھ لیں۔ اور جب تیسری تکبیر ہوگی تو اس کے بعد اگر آپ کو یاد نہیں تو کم سے کم بس اتنا ہی کہتا ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اتنا بھی اگر کہہ دے تو اس میت کے لیے دعا ہو جائے گی اور آپ کو ثواب مل جائے گا۔ سوال کیا کسی نے کہ کیا اگر کسی آدمی کو یہ دعا نہیں آتی تو کیا وہ
درود شریف چاہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، اگر کسی آدمی کو دعا نہیں آتی ہے اور اس کے سورہ فاتحہ یاد ہے تو وہ اپنی نیت یہاں سورہ فاتحہ کی قرات کی نہ کرے، بلکہ ذکر کی نیت کر لے کہ جو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اس کے ثواب کی برکت سے اس کی مغفرت ہو جائے، اور میں جو پڑھ رہا ہوں یہ دعا سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں دعا سمجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ نیت یہ کرے کہ میں ذکر کی نیت سے کر رہا ہوں، قرات کی نیت سے نہیں، کیونکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں، ہاں ذکر کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن خاص اس کا دھیان رکھیں کہ اگر دعائیں معصورہ پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آدمی اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سیکھے گا کہ جیسے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احید منا فاحی علی الاسلام ومن توفید منا فتوفہ علی الایمان، اگر یہ آدمی دو لفظ تین لفظ بھی روزانہ اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا یاد ہو جائے گا، اور آسان طریقہ ہے، تھوڑا تھوڑا سا یاد کرتا رہے، جتنی اس کے یاد ہوتی رہے اتنی ہر جنازے میں پڑھتا رہے، جب بھی اس کو نماز جنازہ مل جائے اور اس کو پڑھنے کا موقع مل جائے اس کے اندر دعا، تو جتنی یاد ہوتی رہے اتنا پڑھتا رہے، پھر آگے کا حالت پھر یاد کرتا رہے، جتنی یاد ہوتی رہے پھر پڑھتا ہے، پھر آگے کا حالت پھر پڑھتا رہے۔ تو لہٰذا سبھی حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس چیز کو کم نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ کل آج ہمارے والدین میں سے یا ہمارے بھائیوں میں سے یا ہمارے بھتیجے میں سے یا ہمارے چچا میں سے یا ہمارے شرع قارب کا آج جنازہ سامنے موجود ہے اور ہم نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کل معاذ اللہ معاف کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی کہ کوئی ہماری نماز جنازہ نہ پڑھے۔ اگر دماغ میں یہی بات رکھ لے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو توفیق ہو جائے گی کہ آپ نماز جنازہ کا طریقہ بھی سیکھیں گے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے اور اس کے مسائل بھی سیکھیں گے، اور جب مسائل سیکھیں گے تو پتہ بھی لگے گا، تدفین کے مسائل سیکھیں گے، کفن سینے کے مسائل سیکھیں گے، دفن کرنے کے مسائل سیکھیں گے، قبر میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے، کیا کیا طریقہ ہے تدفین کا اور کیا کیا طریقہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہوگی، انشاءاللہ آگے بھی بتائیں گے جہاں جہاں تک موقع ملے گا۔ اس کا خیال رکھیں اور ضرور یاد رکھیں۔